کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی کامیابی دی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملی ہے، اور جو قوم اللہ کی فرما برداری کے بجائے ناشکری اور اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ یہ جو بنی اسرائیل تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اس قوم کو حضرت موسیٰ نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم ملک شام جاؤ، جنگ کرو وہاں کے لوگوں سے، جانا تمہارا کام ہے اور کامیابی اور تمہیں بادشاہت دلانا وہ میرا کام ہے۔ تو قوم ڈر گئی اور کہنے لگی موسیٰ، اس قوم سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، جنگ نہیں کر سکتے، ان کی طاقت، ان کی ہیبت، ان کی فوج، ان کے اسلحہ، ان کی تلواریں ہمارے مقابلے میں زیادہ ہیں، لہذا ہم ان کے ساتھ جنگ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا تم یاد کرو اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرعون کی طاقت کو پانی میں ڈبو کر ختم کر دیا، کس طرح فرعون کے چنگل سے تمہیں آزادی دی، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی اندر نبیوں کے سلسلے کو جاری فرمایا، آباد فرمایا۔ اس طرح ساری بات ہو جانے کے باوجود بھی وہ لوگ جنگ کرنے پر اتراتے رہے، جنگ کرنے کا ان کا ارادہ نہیں ہوا۔ بالآخر ایک روایت، چونکہ بات اتنی لمبی آ گئی ہے، میرا مزاج نہیں، موضوع روایتیں، من گھڑت روایتیں نہیں بولتا ہوں میں اکثر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میری قوم ملک شام پر حملہ کرنے کی طاقت اور بساط نہیں رکھتی، اور یہ لوگ جنگ کرنے سے اترا رہے ہیں، تو کیا کرو؟ تو 12 قبیلوں کے 12 لوگوں کو چن کر کے وہاں کے حال اور احوال، ملک شام کی طاقت، وہاں کی فوج کتنی ہے، وہاں کا روم کتنا ہے، دبدبہ کتنا ہے، کس طرح ہم ان پر حاوی ہو سکتے ہیں، کس طرح ہم ان کو جنگ میں ہرا سکتے ہیں، یہ ساری تحقیق کرنے کے لیے ایک ٹیم، 12 افراد کی ایک ٹیم کو وجود میں لایا گیا۔ پھر ان لوگوں کو ملک شام جانے کو کہا گیا۔ جب یہ لوگ ملک شام کو گئے ہیں وہاں کے حال و احوال کا پتہ لگانے، تو بنی اسرائیلیوں کو ایک چیز کا علم تھا، وہ یہ معلوم تھا ملک شام کے اندر ایک شخص ہے، اس کا نام ہے عوج بن عنق۔ اس کا نام کیا نام تھا؟ اس کا عوج بن عنق۔ اس کی لیے لمبی باتیں ہیں بہرحال کہ اس کے لمبا پن بہت زیادہ تھا، 3333 فٹ کا آدمی تھا، 70 گز یا 40 گز کا آدمی تھا۔ یہاں تک کہ طوفان نوح جب آیا ہے، طوفان نوح کے اندر بھی یہ اس طوفان کے اندر بھی نہیں مرا۔ نوح علیہ السلام کے لیے جو پانی اترا تھا وہ پانی اس کے ٹخنوں تک آتا تھا، سمندروں سے مچھلیاں نکالتا تھا اور سورج کی گرمی میں بھون کر کھا جاتا تھا۔ اس طرح کا واقعہ ان کو معلوم تھا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے ملک شام کو، تو دیکھا کہ ایک لمبا چوڑا آدمی، لمبا تڑنگا آدمی ہے، جس کا سر کا کوئی پتہ نہیں، جس کے پیروں کا کوئی پتہ نہیں۔ تو اس نے ان لوگوں سے پوچھا تم کون ہو بھائی، کہاں سے آئے ہو؟ اور پھر ان لوگوں سے پوچھا، 12 لوگوں سے۔ انہوں نے کہا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہیں، امت ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم یہاں ملک شام آئے، یہاں جنگ و جدال کریں، لہذا ہم یہی حال و احوال کا پتہ لگانے آئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے مارنے کے لیے آئے ہو؟ اس نے ان 12 افراد کو پکڑا، چونٹیوں کی طرح لے کر کے اپنی بیوی کے پاس گیا اور اپنے پیروں کے پاس ڈال کر کہنے لگا یہ چونٹیاں جو میرا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، مجھے مارنے کے ارادے سے آئے۔ تو بیوی نے کہا لہذا تیرا اس کا کوئی سامنا ہی نہیں ہے، کوئی سابقہ ہی نہیں ہے، تو چاہے تو مار دے، تو چاہے تو چھوڑ دے، لہذا ان کو مار کر تیری کوئی شان و شوکت کی بات نہیں ہے، ان کو جانے دے۔ لہذا اس نے اس بیوی کی بات کو مان کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ جب وہ لوگ ملک شام سے واپس آئے، وہاں کا حال کا پتہ لگا کر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ ہمیں کس قوم سے لڑنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ عوج بن عنق جیسا اتنا لمبا تڑنگا آدمی جس کو طوفان نوح بھی نہ غرق کیا ہو، اور طوفان نوح کے اندر کیوں بچ گیا؟ یہ بھی ملتا ہے کتاب کے اندر
نوح علیہ السلام کو ساگون کی لکڑی کی ضرورت تھی. ساگوان جو لکڑی ہے کشتی میں لگانے کے لیے, اور وہ لکڑی اس زمانے میں بنتی تھی کہاں پر؟ ملک شام میں وہ پکتی تھی, وہاں اس کی جو ہے کاشتکاری ہوتی تھی. تو لہذا وہ اس وقت اور بھی انہوں وہاں ملک شام جا کر کے ساگوان کی لکڑی ملک شام سے لے آ کر حضرت نوح کو دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نوح علیہ السلام کے نوح میں اس کو غرقاب نہیں کیا, اس کو ڈبویا نہیں. یہ روایت بنی اسرائیل کی روایت ہے, یہ روایت موضوع ہے. سمجھ میں آ رہی؟ یہ موضوع کوئی صحیح روایت سے ثابت نہیں, بس واقعیت پورے آگے حضرت موسیٰ کی یہ بات تم چھوڑ دیں, اس لیے ضمن یہ بتا دیا ہوں میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اور کچھ بتاؤ. تو انہوں نے کہا موسیٰ وہ اس کے شہر میں ہم نے دیکھا ایک انار کا ایک دانہ اگر کوئی بندہ کھا لے تو اس کا پیٹ بھر جائے, اور انگور اتنا بڑا ہے کہ انگور اگر کوئی کھا لے تو پھر اس کے بعد کوئی کھا نہ سکے کچھ بھی, یعنی انگور اتنا بڑا ہے کہ ایک آدمی پیٹ بھر جاوے ایک انگور کے دانے, ایک انگور سے. یہ ساری باتیں کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اچھا بھائی کام کرو, یہ باتیں تم اپنے اندر راز رکھو, کسی کو شیئر مت کرو, کسی کو بتاؤ مت. اگر تم بتاؤ گے ظاہر کرو گے لوگ ہیبت میں پڑ جائیں گے. پہلے اس سے میری قوم ڈری مری ہے, ان کا ایمان ابھی پختہ نہیں ہوا ہے, ابھی جو ہے ان کے اندر عقائد, بدعات, رسومات, شرک, یہ ساری چیزیں موجود ہیں, تم ان کو بتاؤ مت. تو 12 لوگوں میں سے ایک کا نام تھا کالات, اور ایک کا کالت بن قتادہ, اور ایک کا نام تھا یوشا, ان کے ابا کا نام تھا نون, یوشا بن نون. 12 میں سے 2 افراد, باقی 10 لوگوں نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ اس طرح کے حال ہے, وہاں کے حوال ہیں, وہ لمبا تڑنگا آدمی اور بھی ان کا یہ حال ہے, لہذا ہم اسے لڑنا اور جھگڑنا تو بہت دور کی بات سوچ نہیں سکتے. یہ ساری باتیں ہو گئی. ان دونوں نے بتایا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی ادا ان کو پسند آئی اللہ تعالیٰ کو, تو اسی بہانے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشا بن نون کو پیغمبری عطا فرمائی, نبوت عطا فرمائی. کالت بن قتادہ کو نہیں, یوشا بن نون کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی. حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں تھے, حضرت نوح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی وہ نبی بن کر رہے, یوشا بن نون. تو بہرحال اب جب قوم کو یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت موسیٰ کہنے لگے چلو بھی جا کے ذرا جنگ کر کے آتے ہیں. تو کہا جاؤ بھائی موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جاؤ. اللہ نے کہا ہے نا کہ ملک شام جانا تمہارا کام, فتح دلانا اللہ کا کام ہے, تم جاؤ دونوں ساتھ مل کر کے, تم جاؤ تمہارے بھائی کو ساتھ میں لے کے چلے جاؤ. جنگ کرنے کے بعد جب اللہ تم کو فتح دے دے, ملک تمہارے ہاتھ میں آ جائے, ساری حکومت جب تمہارے قبضے قدرت میں آ جاوے, جب تم وہاں کے بادشاہ بن جاؤ, ہمیں بلا لو ہم آ جائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنی قوم کے لیے بدعا فرما دی, اور ان کا مقصد یہ بھی کر لیا کہ موسیٰ تم جاؤ, تمہارے پیچھے پڑ کر کے ہم نے بہت دھکے کھائے, ہمیں وہ زندگی پسند ہے جو ہم مصر میں رہتے تھے, لہذا ہم دوبارہ مصر چلے جاتے ہیں. سر پلٹ گئی ساری قوم. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے کے مارے دعا فرما دی, یا اللہ اس قوم کو ایسا سبق سکھا دے کہ ان کو واپس تیری توحید اور قدرت کا پتہ چل جاوے. جب بدعا دے کر حضرت ہارون اپنے بھائی کو ساتھ لے کر ملک شام کو گئے, جنگ انہوں نے کی. جب عوف بن عنف کے پاس پہنچے تو عوف بن عنف کہنے لگا حضرت موسیٰ سے, کیا تم وہی موسیٰ ہو جس موسیٰ نے مصر کے اندر فرعون کی جیسی طاقت کو للکارا اور اس کو تمہارے رب کے حکم سے پانی کے اندر جس کو غرقاب کر دیا, کہ تم وہی موسیٰ ہو؟ کہنے لگے ہاں میں وہی موسیٰ ہوں. تو آؤ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. جب آمدہ ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہائٹ پہ 70 فٹ تھے, اور ان کی جو لاٹھی تھی وہ بھی 70 فٹ کی تھی. یہ بھی اس زمانے کی بات ہے, لیکن ان کی ہائٹ کتنی, ان کا عصا کتنا تھا, صحیح روایت میں ہمیں نہیں پتہ چلتا اس بارے میں. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عوف بن عنف کے درمیان جب جنگ ہوئی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جمپ کر کے اس 70 فٹ جمپ کر کے حضرت موسیٰ نے وار کیا تو صرف اس کے ٹخنے تک پہنچے تھے. جب ٹخنے کو مارے ہیں تو درد کی وجہ سے وہ نیچے گرتا ہے, پھر اسی وجہ سے اس کے سر پر چوٹ آتی ہے, پھر وہ وہیں مرتا ہے. 40 سال تک وہ اسی جگہ پر پڑا رہا. پھر کئی سال کے بعد جب وہ ملک فتح ہو گیا تو حضرت موسیٰ اور ہارون اللہ سے دعا کر کے اس کو اٹھا کر ایک ندی کے کنارے پر اس کو پھینکا گیا. کئی زمانے تک وہ عوف بن عنف اس ندی کے اوپر پڑا رہا. لوگ بھول گئے کہ عوف بن عنف ہے, لوگوں نے اس
کو اپنا راستہ بنا لیا، پل بنا لیا تھا، اتنا لمبا پتنگا آدمی تھا۔ بہرحال یہ روایت بنی اسرائیلی روایت ہے، روایت اسرائیلی کہتے ہیں اس کو، موضوع روایت ہے۔ بہرحال اس طرح ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمیں ملتا ہے کتابوں میں۔ اسی زمانے میں ایک اور واقعہ یہ بھی ہوا۔ اچھا، اس بدعا کا ریئیکشن کیا ہوا؟ بنی اسرائیل جس جگہ پر جا کر رک گئے تھے، حضرت موسیٰ کی بدعا سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو مسخر کر دیا تھا۔ اس صبح میں نکلتے تھے مصر کو جانے کے واسطے، چلتے 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 شام ہو جاتی تھی۔ جب شام کو پلٹ کر دیکھتے تو جس جگہ سے وہ چلے تھے پھر وہیں آ کے رکے ہوئے ہوتے تھے۔ پھر کوشش کرتے، پھر چلتے 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 پھر شام ہوتی تو پلٹ کر دیکھتے تو وہیں روکتے۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک اللہ اسی میدان کے اندر ان کو گھماتا رہا، پھراتا رہا، اس میدان سے ان کو باہر نہیں نکالا اللہ تعالیٰ۔ تو لہذا اللہ کی نافرمانی وبال اور مصیبت کو دعوت دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قدر نافرمان قوم، اپنے نبیوں کو ستانے والی قوم، اپنے رب کی توحید کا انکار کرنے والی قوم، پھر بھی اللہ تعالیٰ کیسے کرم فرمائی کا معاملہ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جمع کیے، بنی اسرائیل رونے لگی، ہم تو یہاں پھنس گئے، آخر ہمارے لیے کوئی سہولت کا راستہ کر دیجئے، بارشیں برسا کر زمانے ہو گئے، اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے، لہذا ہم توبہ کرتے ہیں، تائب ہوتے ہیں، آئندہ گناہ نہیں کریں گے، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے، جیسا تو کہے گا ویسے عمل کریں گے، دعا کر دو کہ بارش برس جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری قوم کو لے کر کے ایک میدان کے اندر جمع ہوئے تو دعا فرمانے لگے، الہ العالمین بارش کی ضرورت ہے، میری قوم پیاس کے لیے تڑپ رہی ہے، کھیتیاں سوکھ چکے ہیں، باغات اور یہ ویران پڑ چکے ہیں، اور یہ گرماہٹ کی جو وبائیں ہوائیں ہیں یہ انسانوں کو جھلسا رہی ہیں، اے الہ العالمین پانی کا نظام کر دے، بارش اتار دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میں تیری دعا کو قبول کر لوں گا، تیری قوم نے بھی سچے پکے دل سے توبہ کی ہے، مگر ایک اس میں بھی میرا نافرمان ہے جو ابھی تک اپنی توبہ پر قائم نہیں ہوا، وہ توبہ نہیں کرتا ہے، وہ اپنے گناہوں پر ڈٹا رہا، وہ اپنی ضد پر اڑا رہا، وہ اپنی متکبر میں جڑا رہا، لہذا میں اب تیری اس ایک بندے نافرمان کی وجہ سے آسمان سے بارش نہیں برساؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ کا ٹیمپریچر تو بہت غصے والے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا اور کہنے لگا موسیٰ میں اللہ کی طرف سے جان نکالنے آیا ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا کسی موت کے فرشتے کو، تو اس کی آنکھ باہر نکل گئی۔ یہ روایت صحیح ہے، کتابوں کے اندر ہے۔ جب یہ فرشتہ اللہ کے دربار، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ حدیث کی، جب وہ اللہ کے دربار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت کے فرشتے سے کہ نبیوں کے پاس جاؤ تو پہلے اجازت لے لو، اب جاؤ موسیٰ سے کہو موسیٰ کسی بیل پر ہاتھ رکھ دے اور موسیٰ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے ایک ایک بال کے بدلے ان کو 1-1 سال کی زندگی دی جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا، اب وہ جب فرشتہ آیا کرتے ہانپتے ہوئے کہا، موسیٰ سلام کیا اور کہنے لگا میں موت کا فرشتہ جان لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کسی گائے پر ہاتھ رکھ دو تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے 1-1 سال کی زندگی آپ کو مل جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا، اچھا بھائی اتنے سال جینے کے بعد بھی دوبارہ میں مروں گا؟ کہا مرنا تو ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا تو پھر اتنے سال جینے کا کیا فائدہ، ابھی میں اللہ کے حوالے ہونا چاہتا ہوں۔ اس طرح حضرت موسیٰ بڑے غصے والے، جب موت کے فرشتے کو نہیں چھوڑے، اب سارے لوگ توبہ کر چکے، بارش کی ضرورت ہے، غلہ اناج تو سوکھ رہا، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، لوگ پریشان ہیں، جانور بھوک سے مر رہے ہیں۔ اب ایسی حالت میں کوئی بندہ توبہ نہ کرے، ضد پر اڑا رہے، حضرت موسیٰ کے ہتھے اگر چڑھ جائے تو چھوڑیں گے اس کو؟ جب حضرت موسیٰ کو غصہ آتا تھا تو جسم کے اندر سے بال ایسے باہر نکل کے کپڑے پھٹ جاتے تھے حضرت موسیٰ کے غصے کی وجہ سے، اور ٹوپی اور امامہ کے اوپر سے جب بال نکلتے تھے تو ٹوپی کے اندر سے کپڑے پھاڑتے ہوئے بال باہر نکلتے، غصہ اس قدر کا حضرت موسیٰ کو۔ اور تمام انبیاء میں 1,24,000 نبیوں میں اللہ نے سب سے زیادہ غصہ حضرت موسیٰ کو دیا تھا۔ حضرت موسیٰ لال پیلے ہو گئے، کون ہے وہ ظالم جو ابھی تک اپنے گناہوں پر ڈٹا رہا، ابھی تک توبہ نہیں کیا، وہ سامنے آ جاوے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کے سبب میری ساری قوم پیاسے مر رہی ہے، جانور پیاسے مر رہے ہیں۔ اس سے جب حضرت موسیٰ نے غصے سے بات کی تو فوراً بارش ہو گئی، فوراً بارش ہو گئی۔ بنی اسرائیل پوچھنے لگی کیا موسیٰ، ایک تو حضرت موسیٰ ان کے قوم کے ساتھ 36 کانگڑا بن نہیں رہی، پہلے یہ اشکال، کبھی وہ اشکال، کبھی اللہ کو دکھانے کا بہانہ، کبھی پہاڑ کو اٹھانے کا بہانہ، کبھی تورات کا انکار، پہلے ہی ہو نہیں رہا،
اور ہمیں منا سلوا نہیں چاہیے، ہمیں کنکڑی چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، ہمیں دال چاہیے، عدس یہاں بصل یہاں، یہ ساری چیزیں. اب اوپر سے حضرت موسیٰ بول رہے تمہارے میں سے کتنے توبہ کرنے ہیں، بہت سے بارش نہیں ہو رہی، انہیں توبہ کرے، بارش بولنے کو کھڑی ہے کہ بارش ہوگی. اب حضرت موسیٰ کی انسلٹ ہوگی نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ مخاطب ہوئے، کہا یا اللہ یہ تیری عجیب قدرت ہے، تو نے کہا ایک بندہ ایسا ہے جو ابھی تک توبہ نہیں کیا، ابھی وہ سامنے آیا بھی کوئی نہیں، اچانک تو بارش بھی کر دیتا ہے، تیرا ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ وہ تیرے غصے کی وجہ سے ڈراتے اپنے آپ شرمندہ ہو کر کے اسی جگہ پر ہاتھ اٹھائے بغیر اس نے دل ہی دل کے اندر مجھ سے توبہ کر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے عیبوں کو موسیٰ کے سامنے ظاہر نہ فرما. تو لہذا میں نے اس بندے کے دل کے اندر کی تڑپ اور فکر کو دیکھ کر میں نے اس کو اسی وقت معاف کر دیا اور بارش کا نظام برسا دیا. یہ ایسی کٹر قوم کے ساتھ اللہ کی یہ محبت اور کٹر قوم کے ساتھ اللہ کی یہ ہمدردی. تو بہرحال یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ واقعات، اور ایک واقعہ مجھے یاد آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے بات کرنے کے لیے گئے، جتنی باتیں آ رہی ہیں وہ بتا رہا ہوں اس سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے دربار میں بات کرنے کے لیے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے موسیٰ جی اللہ آئندہ جب تم میرے پاس بات کرنے کے لیے آیا کرو ہاں تو ذرا سنبھل کر آیا کرو. کہا یا اللہ ایسا کیوں؟ ایسا تو میں بار بار آتا رہتا ہوں، آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن آپ آج مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ جب بھی میرے پاس آیا کر تو ذرا سنبھل کر آیا کر؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بات یہ ہے کہ جب بھی تو میرے پاس آتا تھا بات کرنے کے ارادے سے تو تیری ماں تیرے پیٹھ پیچھے تیرے لیے عافیت کی دعا کرتی تھی، اب وہ تیری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اب تیرے پیٹھ پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں ہے. لہذا اس میں حضرت موسیٰ کے اس واقعے میں ماں کا مقام بھی پتہ چلتا ہے. ایک نبی کو بھی ماں کی دعا کی ضرورت پڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے ماں کی عظمت کیا ہے. اللہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ ماں کی دعا کی تاثیر کیا ہے. حالانکہ نبی کو دعا کی ضرورت نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کو بھی ایک ماں کی ضرورت ہے تو ہم کو بھی ماں کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے ماں باپ کی. اس طرح ایک اور واقعہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی. آخری واقعہ انشاءاللہ اور دو تین واقعے پھر بتاؤں گا میں آپ کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون تھی، وہ کہنے لگی موسیٰ وہ جو ہے اللہ سے دعا کر دیجئے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرے پاس بچے نہیں ہیں، میرا ارادہ ہے، مجھے بھی چاہت ہے کہ مجھے بھی کوئی بڑھاپے میں سہارا بنے، میری بھی بڑھاپے کے اندر کوئی خدمت کرے، مجھے بھی کوئی اماں امی کہہ کر پکارے. موسیٰ اللہ سے فریاد کرو، دعا کرو، اللہ نے آپ کو نبی بنایا کہ اللہ مجھے کوئی اولاد دے دے. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں تو ہے نہیں کہ تمہیں اولاد دے دو. جب نبی کے ہاتھ میں اولاد دینا نہیں ہے، چاہے وقت کے نبی ہو، موسیٰ ہو، کلیم اللہ ہو، عیسیٰ ہو، روح اللہ ہو، یوسف ہو، صدیق اللہ ہو، نوح ہو، نجی اللہ ہو، سلیمان ہو، خلیفۃ اللہ ہو، داؤد ہو، خلیفۃ اللہ ہو، کسی نبی کو اولاد دینے یا اولاد کو مارنے یا کسی کام پر اتھارٹی سوائے اللہ کے کسی نبی کو بھی اللہ نے نہیں دیا. ارے بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام کون؟ سارے نبیوں کے امام، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، سید المرسلین، تاجدار وطا، احمد مجتبی، سرکار مصطفیٰ، سرور کونین، بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. خدا کے بعد اگر کسی کا رتبہ شان لیول ہے تو اللہ کے نبی کا ہے. خود اللہ کے وسلم کے دو بیٹے تھے، قاسم عبداللہ ابراہیم، تین بیٹے، قاسم عبداللہ ابراہیم، تین بچے پیدا ہوئے، دنیا سے چلے گئے. اگر نبی کے پاس اتنی اتھارٹی ہوتی، اتنی قدرت ہوتی، اللہ کے نبی اپنے بچوں کو بچا لیتے. اور سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے علاوہ باقی جتنی بھی اللہ کے نبی کی بیویاں تھیں، کسی بیوی سے اللہ کے نبی کو بچہ نہیں ہوئے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک بچی روتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئی. حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بچی سے کھیل رہی تھی، پھر وہ بچی چلی گئی. حضرت عائشہ اداس بیٹھ گئی. اللہ کے نبی جاگنے کے بعد فرمایا عائشہ یہ گھر کے اندر بازیب کی جھنکار کی آواز کیسی آ رہی تھی؟ فرمایا رسول اللہ پڑوس کی بچی آ گئی تھی، اس سے میں کھیل رہی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا، امی جان نے فرمایا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب میرے سرتاج، کاش مجھے بھی کوئی اولاد ہوتی. اللہ کے نبی کا چہرہ لال ہو گیا. فرمایا عائشہ اولاد دینا وہ میرے قبضے قدرت میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بھائی؟ کسی جب اللہ کے نبی کے پاس یہ طاقت قدرت نہیں ہے تو پھر کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے کسی کے پاس نہیں. یہ سارے واقعات ہمیں یاد رکھنا چاہیے. تو بہرحال
تو اس عورت نے کہا حضرت موسیٰ سے موسیٰ میرے لیے اولاد کی دعا کر دو. تو موسیٰ نے کہا میں اولاد دینا میرے قبضے میں نہیں ہے, میں جاؤں گا اللہ کے دربار میں, جب اللہ سے بات ہوگی تو اللہ سے کہوں گا اور فریاد کروں گا اللہ میری قوم کے در ایک عورت ہے, نیک ہے, پرہیزگارہ ہے, عابدہ زاہدہ ہے, اللہ اس کو اولاد کا نظام کر دے. تو حضرت موسیٰ پہاڑ پر چڑھے, اللہ سے بات کی. بات کرتے ہوئے جب بھول کر نیچے آ رہے تھے تو اللہ نے خود یاد دلایا موسیٰ تیری قوم کی ایک عورت نے تجھ سے کچھ کہا تھا, وہ تو بھول رہا. تو حضرت موسیٰ نے کہا ہاں میرے اللہ ایک عورت ملی تھی, وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس کو اولاد نہیں ہے, اللہ اس کے لیے اولاد کا انتظام کر دے, تو ہی اولاد دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے لگے نہیں نہیں موسیٰ اس کے حق میں کوئی اولاد نہیں ہے, اس کے حق میں کوئی اولاد نہیں ہے, وہ ایسے ہی رہے گی, اکیلے رہے گی, اکیلے مرے گی. اللہ نے کہہ دیا. حضرت موسیٰ آئے اور وہ خاتون مل گئی تو خاتون سے کہا کہ خاتون جو ہے اللہ کا حکم ہے تیرے نصیبے میں کوئی اولاد نہیں ہے. اب عورت بس بہرحال سمجھ گئی, خاموشی سے صبر و شکر کی زندگی گزار رہی تھی. عجب اتفاق ہے, ایک دن ایسے گزر رہے, کئی ان کے سال لمبے لمبے ہوتے تھے بھائی, کئی سال جیتے تھے وہ لوگ, لمبی عمریں ہوتی تھی. تقریباً کئی سال کے بعد حضرت موسیٰ کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو اس کے آنگن میں 4 بچے کھیل رہے ہیں. تو خاتون آئی کہنے لگی موسیٰ تم تو کہہ رہے تھے نا کہ اللہ میرے ذمے میں میرے نصیبے میں کوئی بچہ نہیں رکھا, دیکھو یہ 4 بچے کس کے ہیں, یہ تو میرے بچے ہیں. حضرت موسیٰ وہاں پھر جو ہے نگاہوں میں کمزوری آئی, عقیدت میں کمزوری آئی کہ وقت کے نبی تو ہیں لیکن جملہ الگ ہے, کام تو الگ ہو گیا. تو حضرت موسیٰ واپس اللہ کے دربار میں گئے, یا اللہ کیسی قوم اور کس قوم میں میرا امتحان لے رہا ہے, تو نے کہا کہ اس کے حصے میں نصیب میں کوئی بچہ نہیں اور اس کے آنگن میں تو 4 بچے وہ بھی اسی کے. تو کہا ٹھیک ہے موسیٰ میرے لاڈلے نبی میرے کلیم, ایک کام کرو, مجھے انسان کے گوشت کی ضرورت ہے, لے کر آؤ. مجھے کس کی ضرورت ہے, انسان کی گوشت کی ضرورت ہے, لے کر آؤ. اب حضرت موسیٰ نکلے انسان کا گوشت لانے کے لیے, پورے کا پورا گاؤں چھان مارا, ہر ایک آدمی سے مل کر پوچھے کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کو انسان کی گوشت کی ضرورت ہے, گوشت دے دو. کوئی دینے کو تیار نہیں, کوئی دینے کو تیار نہیں. جب تھک گئے, ہار گئے, پورے دن کی کڑی محنت کے بعد میں گزر رہے تھے تو وہاں دیکھا ایک پہاڑ کے دامن میں کوئی اللہ اللہ کہہ رہا. حضرت موسیٰ کا ایک قوم کا ایک اللہ کا ولی وہاں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر رہا. تو کہنے لگے موسیٰ میں تو تمہیں پریشان دیکھ رہا ہوں, کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گوشت مانگا ہے, کہاں ملے گا, کون دے گا, کیا ہوگا, یہی تجسس میں ہو. کہا اللہ نے گوشت مانگا ہے, ہاں اللہ نے گوشت مانگا ہے, آپ کے ہاتھ میں جو پلیٹ ہے وہ پلیٹ دے دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے پلیٹ دی تو اس نے پلیٹ اپنے سامنے رکھا اور کبھی ہاتھ کا گوشت کاٹتا ہے اور حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کاش میرے اللہ کو یہ گوشت پسند آئے گا. پھر اس کے بعد کسی اور جگہ کا کاٹتا ہے, پھر اس کے بعد کسی اور جگہ کا کاٹتا ہے, پھر اور کسی جگہ کا کاٹتا ہے, پھر اور کسی جگہ کا کاٹتا ہے. وہ کاٹتے کاٹتے جسم کے ہر حصے سے اس نے گوشت کاٹ کے رکھ دیا. یہ کہہ کر کے پتہ نہیں اللہ کو کس بدن کا کس حصے کا گوشت پسند ہے, سب لے کر جاؤ, اللہ کو جو پسند ہوگا وہ اللہ لے لے گا. حضرت موسیٰ دوڑے بھاگے, اللہ انسان کو گوشت مل گیا, تو نے مانگا میں لا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم اے میرے نبی تو بھی تو انسان ہے, گوشت تو بھی تو دے سکتا تھا, تو بھی تو انسان ہے, گوشت تو بھی تو دے سکتا تھا, لیکن سارا دن تو لوگوں میں پھرتا رہا, تلاش وہاں کرتا رہا, تجھے اپنے آپ پر خیال نہ آیا. اے میرے کلیم اے میرے موسیٰ میں جس کو چاہتا ہوں اولاد دیتا ہوں, جب چاہتا ہوں تب دیتا ہوں, جس وقت میں چاہتا ہوں اس وقت میں دیتا ہوں, مرد چاہتا ہوں تو مرد دیتا ہوں, لڑکی چاہتا ہوں لڑکی دیتا ہوں. تو لہذا یہ اللہ کی تقدیروں میں ہے یہ باتیں. لہذا جو نعمت ہمیں حاصل ہو جائے اس واقعے سے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم جو سب کے لیے وہی ہمارے لیے. ہم دوسروں کو تلقین کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اللہ کے راستے میں وہ کرو, تم یہ کام کرو, یہ نہ کرو, نماز کا اہتمام اور نوافل کا اہتمام, تہجد کا اہتمام, دعا, تسبیح, قرات, تلاوت, سب بولنے کے لیے تو زبان ہے سب کے لیے, لیکن بھائی کبھی تو چاہیے کہ ہم کیا کریں, خود بھی تو عمل کریں نا. صرف بولنے کے لیے نہیں ہے, خود اپنے آپ پر بھی عمل کریں, لوگوں کو بھی دعوت دیتے رہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.